السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواہ مسلم۔ صحیح مسلم کی ایک چھوٹی سی روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من نام عن حزبه او عن شیء من، قیام اللیل یا اس کا بعض حصہ رہ جائے، آدمی سو جائے، نہ پڑھ سکے، فقرأہ فیما بین صلاة الفجر و صلاة الظہر، تو پھر وہ قیام اللیل کا چھوٹا ہوا حصہ فجر اور ظہر کے درمیان ادا کر لے، فجر اور ظہر کے درمیان ادا کر لے، کتب لہ کأنما قرأہ من اللیل، تو اسے رات میں قیام کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، تہجد کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی گویا کہ بندہ رات میں قیام کیا، تہجد پڑھنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی جس کی عادت ہے کہ وہ قیام اللیل کرتا ہے لیکن کسی وجہ سے وہ نہیں اٹھ سکا، نہیں بیدار ہو سکا، نہیں پڑھ سکا، تو اب وہ فجر سے لے کر کے ظہر کے درمیان تک کبھی بھی وہ ادا کر لے جتنا وہ پہلے پڑھتا تھا، تو اس سے پوری رات میں قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی جیسے وہ نماز پڑھتا تھا ثواب ملتا تھا، اب وہ کب پڑھا ہے؟ رات میں نہیں پڑھا ہے، دن میں پڑھا ہے، فجر اور ظہر کے بیچ میں پڑھا ہے، تو اسے قیام اللیل کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رہے کہ جتنی رکعت وہ رات میں پڑھتا تھا، ایک رکعت بڑھا کے پڑھے گا۔ جیسے کوئی آدمی 8 رکعت تہجد پڑھتا ہے، 1 رکعت وتر پڑھتا ہے، یا 3 رکعت وتر پڑھتا ہے، تو وہ وتر کی نماز میں 1 رکعت بڑھا دے گا۔ صحیح مسلم کی روایت میں دیکھیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا عمل عملا اثبتہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کام کرتے، کوئی عبادت شروع کرتے، تو اس کو آپ مسلسل کرتے تھے، اس پر دوام فرماتے تھے، چھوڑتے نہیں تھے، اس پر پابندی کے ساتھ جم جاتے تھے۔ وَكَانَ إِذَا نَامَ مِنَ اللَّيْلِ أَوْ مَرِضَ، رات میں جب آپ سو جاتے یا بیمار پڑ جاتے جس کی وجہ سے آپ کا تہجد فوت ہو جاتا، صَلَّى مِنَ النَّهَارِ 12 رکعہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 12 رکعت پڑھ لیتے تھے۔ آپ کا معمول کیا تھا؟ رات میں آپ 11 رکعت پڑھتے تھے، 8 رکعت قیام اللیل اور 3 رکعت وتر، 8 3 11۔ تو جو کسی بیماری کی وجہ سے یا نہیں بیدار ہو سکے، آپ نے چھوڑ دیا، صبح اٹھنے کے بعد فجر سے ظہر کے بیچ میں آپ 12 رکعت پڑھتے تھے، یعنی 1 رکعت آپ نے اضافہ کر لیا۔ 1 رکعت کیوں بڑھا لیا؟ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کیونکہ وتر کی نماز یہ رات کی نماز ہے، اب وہ رات کی نماز ختم ہو گئی، اب دن میں ادا کر رہے ہیں، تو 1 رکعت بڑھا کر کے، یعنی جو آدمی وتر کی نماز کی پابندی کرتا تھا لیکن وہ نہیں پڑھ سکا، وتر کی نماز پابندی سے پڑھنا ہے، تو وتر کی قضا ہے، وتر کی قضا ہے، قیام اللیل کی قضا ہے، تو 1 رکعت بڑھا کے پڑھیں گے۔ 12 رکعت آپ نے پڑھی، رات میں آپ 11 رکعت پڑھتے تھے، لیکن دن میں جب آپ نے پڑھا تو 1 رکعت بڑھا کر کے 12 رکعت پڑھا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 1 رکعت میں اضافہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔